ایک عاجزانہ درخواست ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ ایمان و صحت کے بہترین حالت میں ہوں گے۔ دوستو، اشفاق احمد صاحب پاکستان پولیس کی محکمے اور ایک ملزم کا دلخراش سچا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میرا ایک عزیز جس کا ایک دوست کسی جرم میں لاہور جیل میں قید تھا، میرے عزیز نے مجھے اپنے دوست اور تانیدار کی عجیب اور دانشمندانہ رودات سنائی۔ اشفاق احمد صاحب یہ قصہ اپنے عزیز کی زبانی سناتے ہیں کہ میں اپنے اس دوست سے ملنے جیل چلا گیا۔ وہاں ڈیوٹی پر موجود سپرنٹینڈنٹ میرا شناسا تھا۔ چونکہ میں ایسی مکینک ہوں، اس لیے مجھے لاہور کی تقریباً بڑے گھروں میں جانا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے سپرنٹینڈنٹ صاحب بھی میرے واقف کار تھے۔ انہوں نے مجھے بڑی محبت سے بٹھایا اور جیل آمد کی وجہ پوچھی تو میں نے اپنا مدعا بیان کیا۔ سپرنٹینڈنٹ صاحب نے بڑی شفقت کے ساتھ صرف ملاقات کی اجازت ہی نہیں بلکہ ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ ان کو ان کے دوست سے ملوا دو۔ اب میں خراما سیدھا دوست کے بیرک میں پہنچا۔ ملاقات ہوئی، باتوں کا سلسلہ چل پڑا تو دوست نے کہا کہ یہاں میرے ساتھ ایک پٹھان بیچارہ بے گناہ قید ہے۔ یہ پٹھان انتہائی ایماندار اور نیک انسان ہے، حتیٰ کہ یہ جیل میں رہ کر بھی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، کسی کے خلاف زبان استعمال نہیں کرتا، اس کا اخلاق بہت ہی زیادہ اچھا ہے۔ حتیٰ کہ اس سے پولیس والے بھی بہت متاثر ہے سوائے ایک تانیدار کے۔ آپ بھی ان سے ملے۔ پھر میرے دوست نے پٹھان قیدی کو آواز دی، وہ فوراً آ گیا اور بڑی محبت سے ملا۔ اب میں نے پٹھان بھائی سے پوچھا کہ آپ یہاں کیسے پہنچ گئے؟ تو پٹھان بیچارہ اب دیدہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ 2 سال سے یہاں جیل میں بے گناہ سڑ رہا ہوں۔ پھر اپنا واقعہ سنایا کہ پشاور سے بچوں کے بڑے کھلونے اور سائیکل لا کر لاہور میں فروخت کرتا تھا اور لاہور سے سامان لے کر پشاور میں فروخت کرتا تھا۔ یوں میرے گھر کا چولہا جل رہا تھا۔ ایک دن ایک تانیدار صاحب ملے اور انہوں نے اپنا کمیشن مانگا۔ میں نے منہ پر انکار کیا۔ تانیدار کہنے لگا کہ کمیشن دو تو فائدے میں رہو گے ورنہ آپ کا نقصان ہوگا۔ میں نے پھر انکار کیا۔ اس کے بعد تانیدار چلا گیا۔ 2 دن بعد تانے کی پولیس کی ایک گاڑی آئی جس میں وہ تانیدار بھی تھا اور انہوں نے مجھے گرفتار کیا اور سیدھے تانے پہنچا دیا۔ تانا پہنچ کر تانیدار نے میرے خلاف پرچہ کروایا کہ اس سے 1 کلو چرس اور 1 کلو افیون برآمد ہوئی ہے۔ مقدمہ عدالت چلا گیا۔ مجھے ریمانڈ پورا ہونے پر جیل بھیج دیا گیا۔ تب سے لے کر اب تک 2 سال ہوئے ہیں میں جیل میں ہوں۔ غریب آدمی ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وکیل کے اخراجات قرض لے کر ادا کر رہا ہوں۔ یہ سارا واقعہ سن کر میں بہت دکھی ہوا اور تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی۔ پھر اچانک میرے ذہن میں ایک تدبیر آئی۔ میں نے فوراً پٹھان کو کہا کہ بھائی میں آپ کو ایک تدبیر بتاتا ہوں، اگر دل مان لے تو کر لینا، ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک آپ کو رہائی نصیب فرما دے۔ پٹھان نے کہا کہ آپ بتائیں، اگر میرے بس میں ہوا تو میں ضرور عمل کروں گا۔ میں نے کہا کہ اس دفعہ جب آپ عدالت میں جائیں تو جج کو کہیں کہ اس تانے دار نے عدالت کو دھوکہ دیا ہے۔ میرے پاس 1 من چرس تھی اور 1 من افیون۔ اس تانے دار نے 1 کلو عدالت میں پیش کی ہے لیکن باقی مال یہ خود بیچ چکا ہے، لہٰذا عدالت سے گزارش ہے کہ اس سے باقی مال بھی برآمد کیا جائے۔ میری یہ تدبیر سن کر وہ تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گیا اور پھر تیار ہو گیا۔ اس کے بعد اگلی پیشی پر میں بھی عدالت میں حاضر ہوا۔ پٹھان نے بالکل ایسا ہی کیا جس طرح میں نے اس کو سمجھا دیا تھا۔ اب تانیدار صاحب بھی عدالت میں موجود تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ زور زور سے بولنے لگا، جناب یہ جھوٹ بولتا ہے، اتنا ہی مال برآمد ہوا جتنا میں نے عدالت میں پیش کیا ہے۔ اب پٹھان صاحب کے وکیل نے فوراً اعتراض کیا اور کہا کہ تحقیق کرنا عدالت کا کام ہے، لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ میرے موکل کے الزام کی تصدیق کے لیے تانیدار کو بھی شامل تفتیش کیا جائے۔ اس پر جج صاحب نے تانیدار کی پیٹی اتروا دی اور پولیس والوں کو حکم دیا کہ اگلی پیشی پر تانیدار سے باقی مال برآمد کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ اگلی پیشی سے پہلے تانیدار نے پٹھان کی منت سماعت شروع کر دی لیکن پٹھان اب بالکل انکار کرتا رہا۔ بالآخر پٹھان نے کہا کہ فقط ایک صورت ہے کہ آپ بھی عدالت میں اقرار کریں کہ آپ نے مجھے بے گناہ پھنسا دیا تھا۔ پھر میں بھی اقرار کروں گا کہ میں نے بھی جھوٹ بولا تھا، میرے پاس سرے سے کوئی مال تھا ہی نہیں۔ لیکن یہاں پر تانیدار نے کہا کہ پہلے آپ عدالت میں بیان دیں گے، بعد میں بیان دوں گا۔ پٹھان مان گیا۔ پیشی والے دن دونوں عدالت میں پیش ہوئے تو جج نے پوچھا کہ کیا تانیدار سے باقی مال برآمد ہوا یا نہیں، تو تانیدار پھر فوراً بولا، جناب اس سلسلے میں فریق سے پوچھے، وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس وقت پٹھان کے وکیل نے اعتراض کیا کہ یہ تانیدار کا کام ہے، لہٰذا میرا موکل کچھ نہیں بولے گا۔
اب تانیدار مرتا کیا نہ کرتا کہ سچ بولنا شروع ہو گیا اور اپنے جرم کا اقرار کیا کہ میں نے اسے جھوٹا پسایا تھا۔ اس کے بعد پٹھان نے کہا، جناب والا، میں نے بھی جھوٹ بولا تھا کہ میرے پاس ایک من چرس اور افیون تھی، لیکن یہ جھوٹ بولنا میری مجبوری تھی کہ اس کے بغیر سچ ثابت نہیں ہو سکتا تھا۔ اب عدالت جو سزا سنائے میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ جج صاحب نے فیصلہ سنایا کہ پٹھان کو باعزت رہا کیا جائے اور تانیدار کو نوکری سے نکال دیا جائے، اور 5 سال قید کی سزا بھی سنائی۔ اسی طرح ایک ظالم اپنی انجام کو پہنچ گیا۔ جب یہ واقعہ اشفاق صاحب کے عزیز نے سنایا تو اشفاق صاحب فرماتے ہیں کہ میں اتنا حیران ہوا کہ جیسے میں سانس لینا ہی بھول گیا، اور مجھے یاد آیا کہ اللہ کی لاٹھی واقعی بے آواز ہوتی ہے۔